بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم سب جانیں گے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت یونس علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ قرآن حکیم میں آپ علیہ السلام کا ذکر ذُو-النُّون اور صاحب الحوت یعنی مچھلی والے کے لقب سے کیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام کو یہ لقب اس لیے دیا گیا کہ آپ ایک مدت مچھلی کے پیٹ میں زندہ اور سلامت رہے اور اس دوران اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہے۔ قرآن حکیم کی 10ویں سورہ یونس آپ علیہ السلام کے نام سے ہی منسوب ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا ذکر سورۃ الانبیاء، سورۃ الصافات اور سورۃ القلم میں بھی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو عراق کے شہر نینوا کے لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا۔ شہر کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ نینوا دریائے دجلہ کے کنارے ایک بہت بڑا اور بارونق شہر تھا۔ اس شہر کے کھنڈرات موجودہ عراق کے شہر موصل کے قریب آج بھی پائے جاتے ہیں۔ شہر نینوا میں آباد لوگ کفر، شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کئی سال تک انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، مگر ان پر کچھ بھی اثر نہ ہوا اور وہ اپنے نبی علیہ السلام کا انکار اور ان کی مخالفت کرتے ہی رہے۔ انکار پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے جب اہل نینوا پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونے کا فیصلہ ہو گیا تو حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبر دی کہ اب 3 دن کے بعد تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ جب عذاب کا وعدہ پورا ہونے میں کچھ وقت رہ گیا تو حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے کفر اور نافرمانی پر ان سے ناراض ہو کر نینوا شہر سے دور چلے گئے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ علیہ السلام کو اپنی قوم کو چھوڑ کر جانے کی ابھی کوئی باقاعدہ اجازت نہیں دی گئی تھی۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ رسول اپنی مرضی سے اپنی بستی کو نہیں چھوڑ سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ ہجرت کا حکم نہ آ جائے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد قوم پر عذاب کے آثار نظر آنے لگے۔ شہر نینوا پر سیاہ بادل چھا گئے اور تاریک دھواں اس قوم کے گھروں کی طرف بڑھنے لگا۔ لوگ عذاب کے آثار دیکھ کر ڈر گئے۔ اس وقت انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو بہت تلاش کیا، لیکن جب وہ نہ ملے تو اہل نینوا شدید پریشان ہو گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ وہ لوگ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہونے والے ہیں جس سے حضرت یونس انہیں ڈرایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے سائے دیکھ کر شہر کے تمام لوگ اپنے بچوں، عورتوں اور مویشیوں کو ساتھ لے کر باہر میدان میں نکل آئے۔ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور عذاب سے اللہ کی پناہ مانگنے لگے۔ پوری قوم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئی اور وہ سب کے سب اتنا روئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کی توبہ قبول فرما لی اور ان پر سے عذاب کو ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے خبردار کر کے اللہ کی طرف سے واضح اجازت ملنے سے پہلے ہی ہجرت فرما کر شہر سے باہر آ گئے تھے۔ انہیں خیال ہوا کہ اللہ ان کے اس اقدام پر ان پر تنگی نہیں فرمائیں گے، یعنی ان سے ناراض نہیں ہوں گے۔ نیز وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ عذاب کے مقام سے دور ہی رہیں۔ وہ ایک بھری ہوئی کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی کچھ وقت تو دریا میں پرسکون چلتی رہی، مگر پھر آہستہ آہستہ دریا میں طوفان آ گیا اور اونچی اونچی لہروں میں مسافروں سے بھری ہوئی کشتی بری طرح سے ڈولنے لگی۔ شدید اندیشہ پیدا ہو گیا کہ پوری کشتی تمام مسافروں سمیت دریا میں ڈوب جائے گی۔ ان کشتی والوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر مسافروں سے کہا کہ لگتا ہے اس کشتی میں اپنے آقا سے بھاگا ہوا ایک غلام ہے۔ جب تک کہ اس کو دریا میں نہ ڈالا جائے گا اس وقت تک اس کشتی کو نہیں بچایا جا سکتا، جس پر لوگوں کے مشورے سے 3 دفعہ قرآن اندازی کی گئی اور تینوں ہی دفعہ قرآن حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر نکلا۔ لوگوں کے نہ چاہنے کے باوجود بالآخر حضرت یونس علیہ السلام نے خود ہی اپنے آپ کو دریا میں ڈال دیا تاکہ باقی لوگ بچ جائیں۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بہت بڑی مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو بغیر نقصان پہنچائے نگل گئی۔ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو حفاظت سے اپنے پیٹ میں رکھ لیا اور آپ کو لے کر دریا کی تہہ میں گھومنے لگی۔ مچھلی کے پیٹ میں آپ علیہ السلام کو کئی غموں کا سامنا تھا، مثلاً قوم کے ایمان نہ لانے کا غم، اللہ تعالیٰ کے واضح حکم کے بغیر قوم کو چھوڑ کر چلے آنے کا غم،
پھر مچھلی کے پیٹ میں چلے جانے کا غم۔ لیکن ان تمام پریشانیوں اور غموں سے نجات کی واحد صورت آپ علیہ السلام کو بس یہی نظر آئی کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کریں اور اللہ کے حضور استغفار کرتے رہیں۔ چنانچہ مچھلی کے پیٹ اور دریا کی گہری تاریکیوں میں آپ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان الفاظ میں پکارتے رہے: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہیں، یقیناً میں ہی قصورواروں میں سے ہوں۔ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں چند دن رہے اور یہ دعا کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی، آپ کو غم سے نجات عطا فرمائی۔ اگر آپ علیہ السلام اس طرح اللہ کی تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو ایک چٹیل میدان کے کنارے پر ڈال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے بے حد کمزور ہو گئے تھے، اور جس جگہ مچھلی نے انہیں ڈالا وہ ایک چٹیل میدان تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے موزانہ طور پر وہاں ایک کدو کی بیل پیدا کر دی، جو حضرت یونس علیہ السلام کے لیے غذا، شفا اور آرام کا ذریعہ بن گئی۔ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے حضرت یونس علیہ السلام جلد ہی صحت مند ہو گئے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کچھ صحت مند ہو گئے تو اللہ نے آپ کو دوبارہ اسی قوم یعنی اہل نینوا کی طرف جانے کا حکم فرمایا۔ اہل نینوا حضرت یونس علیہ السلام کے واپس آنے پر بہت خوش ہوئے۔ پوری قوم آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئی، اور پھر وہ لوگ آپ علیہ السلام کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزارنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک مقررہ مدت تک انہیں زندگی کا ساز و سامان مہیا فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے قصے میں ہمارے لیے جو سبق پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لانے والے اور نافرمان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ضرور آ جاتا ہے، لیکن عذاب کے آنے سے پہلے نافرمان لوگ اگر ایمان لے آئیں اور سچے دل سے توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے عذاب سے بچنا ممکن ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اجتماعی عذاب سے بچنے کے لیے اجتماعی توبہ ہی ضروری ہے، اور ہمیں حضرت یونس علیہ السلام کی طرح خوشحالی اور تکلیف دونوں حالات میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے اور مشکلات پر صبر کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔